وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان ہونا ہے وہ مکروہات نماز کے تعلق سے ہے، جن چیزوں کے کرنے سے نماز میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ یہاں مکروہ سے مراد وہ مکروہ ہے جس کی وجہ سے نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، داڑھی سے کھیلنا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت میں کپڑوں کو صحیح کرنا، یہ مکروہات نماز میں آتا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت گرد سے ہٹانے کے لیے کپڑے کو ہٹانا، یہ بھی مکروہات نماز میں ہے۔ یہ لوگ بہت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت پتہ نہیں، یہاں سے پینٹ کو بار بار وہ ایسے کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک اندیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے پینٹ پھٹ جائے گی، تب تو ٹھیک ہے، اور بے وجہ اوپر نیچے کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد میں آتا رومال ڈالنا، چادر اوڑھنا، شال اوڑھنا۔ یہ چیزیں کس اعتبار سے اوڑھی جائیں؟ دو طریقے ایسے ہیں کہ اس اعتبار سے اگر کوئی نماز میں رومال ڈالتا ہے، چادر ڈالتا ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ والے ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ دیکھ لینا۔ اس اعتبار سے اگر کوئی چادر کو ڈال لیتا ہے نماز میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ جو طریقہ ہے ایک یہ والا، یہ تو جائز ہے، ایک آگے ایک پیچھے، ایک کاندھے پہ دوسرے ایک اس پر۔ باقی یہ والا طریقہ یہ بھی ناجائز کا، اور یہ والا یہ بھی ناجائز کا۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی آدمی شال وغیرہ نہ ڈالے۔ جاڑوں کے دن چل رہے ہیں، ایک آتا چادر اوڑھنا۔ اس اعتبار سے اگر کوئی چادر کو اوڑھتا ہے کہ اس کا چہرہ چھپ جاتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ویسے علماء کے درمیان کچھ اس میں اختلاف ہے، وہ نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسے کسی نے چادر اوڑھ لی نماز میں تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، جتنا چہرہ ہے وہ کھلا رہے، اس کے ادا کرے۔ تو کوئی بھی آدمی اس اعتبار سے نہ اوڑھے چادر کو کہ اس کا منہ ڈھک جائے۔ یہ ایسے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسے ہی نماز میں آستین وغیرہ کا چڑھا لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی کی آستین ہے ہی نہیں، ہاتھ بازو میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور کوئی شخص بازو چڑھا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کف ثوب، کپڑے کو الٹا کر کے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور دوران نماز کوئی چڑھا لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ آتا ہے پاخانہ اگر شدت کا لگ رہا ہے، ریح کا غلبہ ہے، تو ایسے میں نماز پڑھنا مکروہ۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو بیت الخلا کی حاجت ہے، پاخانے پیشاب کی حاجت ہے، اور جماعت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کو ترک کر دے اور فراغت حاصل کر لے، پھر وہ نماز پڑھے اگر وقت میں گنجائش ہے۔ اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ میں وضو بناؤں گا اور بیت الخلاء سے فارغ ہوں گا، اتنے وقت چلا جائے گا، تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ پہلے وہ نماز ادا کرے، اس کے بعد میں فراغت حاصل کرے۔ اور اگر دوران نماز یہ چیز پیدا ہو جائے تو نماز کا توڑ دینا واجب ہے۔
और अगर नहीं तोड़ेगा, इसी हाल में पढ़ ली उसने, तो गुनाहगार होगा। मतलब वो वाली बात चलिए जो आपे से बाहर होने वाली बात है कि इंसान का जहन नमाज से बैठ जाए। हल्की फुल्की नहीं कि अगर हल्का सा पेट में दर्द हुआ नमाज तोड़ के चले गए, वो नहीं, वो जो आखिरी वाली कंडीशन होती है, ये चीज़ होगी। अब अगला मसला आता है नमाज में कंकरिया हटाना या सफ पर फूंक मारना। फूंक की बात तो हो गई पीछे, वो तो मुफसिदात नमाज में से ऐसी फूंक हमने मार दी जिससे अल्फाज पैदा हो गए तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर आवाज़ पैदा ना हुई हो तो सांस की मिसल है। अब कंकरिया अगर कोई हटाता है दौराने नमाज तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, मगर अगर सुन्नत के खिलाफ नमाज अदा हो रही है या वाजिब अदा नहीं हो रहा है तो फिर कंकरियों को हटाना फिर वाजिब हो जाएगा। कंडीशन दो है, एक तो ये है कि आदमी सिर्फ माथा ना गंदा हो जाए, कि गंदगी ना लग जाए, इस एतबार से अगर फूंक मारता है या कंकरिया हटाता है आसपास में सजदे की जगह पर नहीं तो मकरूह तहरीमी। और जिस जगह आदमी सजदा कर रहा है अगर उस जगह पर कंकरिया है और सजदे में रुकावट बन रही है कि जो वाजिब है जिस एतबार से करना सजदा, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कंकरियों का हटाना ये वाजिब है, अगरचे 2 बार हटानी पड़े। अब आता है उंगलियां चटकाना, कैंची बांधना। ये नमाज में मकरूह तहरीमी, अगर कोई आदमी ऐसे कैंची बांध लेता है तो नमाज के दौरान। और फरमाया है उलामा ने तबावे नमाज में, तवाबेड़ जो चीज़ें नमाज के ताबे, जैसे हम मस्जिद में बैठे हुए हैं ऐसे टाइम पर भी उंगलियां चटकाना मकरूह तहरीमी है। जैसे अभी बैठे हुए मस्जिद में बैठ के उंगली चटकाने लगे, ये मकरूह है, नापसंद किया गया है इसको। तो कोई भी मस्जिद में बैठकर तवाबे नमाज में होकर कोई उंगलियां ना चटकाए। ऐसे ही कमर पर हाथ रखना नमाज में, ये भी मकरूह तहरीमी है और नमाज के अलावा ममनू है। अगर कोई रखता है तो इतनी बड़ी खराबी नहीं है, ममनू इस वजह से है आपके हाथ पीछे हैं, कोई दुश्मन आपका पीछे से हमलावर हो गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मना है। बाकी अगर कोई रखे तो गुनाह की बात नहीं, लेकिन नमाज में अगर कोई रख लेता है तो मकरूह है। ये चंद मसाइल हो गए, 8-10 जो भी हैं, ये मकरूहात नमाज है, इनका ख्याल रखना है। फिर इंशाअल्लाह इसके आगे